بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج کا اہم موضوع ہے سلامتی کونسل میں ایران پر پابندیوں سے متعلق امریکی مطالبہ مسترد۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ کراچی میں طوفانی بارش کے بعد بڑا علاقہ زیر آب، سندھ میں رین ایمرجنسی نافذ۔ کراچی میں مونسون بارشوں کا تازہ ترین سلسلہ 24 اگست سے شروع ہوا ہے اور محکمہ موسمیات کراچی کے مطابق یہ سلسلہ 27 اگست تک جاری رہ سکتا ہے اور اس دوران اربن فلڈنگ کی بھی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں مائکرو لاک ڈاؤن، اب صرف متاثرہ گھر ہی بند ہوں گے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حکومت نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کو ایک قدم مزید آگے بڑھایا ہے، تاہم اس مرتبہ کیے جانے والا اقدام حفاظتی نوعیت کا ہے۔ اس اقدام کے مطابق جس گھر میں کرونا کا مریض سامنے آئے گا، صرف اس گھر کو 14 روز کے لیے بند رکھا جائے گا، نہ کہ پوری گلی یا محلے کو۔ حکومت پنجاب نے اس کو مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا ہے۔ نو فلائی زون میں جاسوس طیاروں کی پروازیں امریکہ کا اشتعال انگیز رویہ ہے۔ چین نے اپنی فوج کے لیے مخصوص نو فلائی زون علاقوں میں امریکی جاسوسی طیاروں کی پرواز پر امریکہ سے احتجاج کیا ہے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے غلط نہیں کیا اور اس کی پرواز بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں ہے۔ یاد رہے، حالیہ برسوں میں چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی امور اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں جیسے مسائل کے حوالے سے تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ دونوں ملک ایک دوسرے پر بین الاقوامی اصول و ضوابط کی خلاف ورزیوں کے الزام عائد کرتے آئے ہیں۔ دنیا کے ان دو عظیم طاقتوں کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی کا یہ ایک تازہ واقعہ ہے۔ طالبان وفد کی اسلام آباد میں حکام سے ملاقات، امن عمل پر گفتگو۔ پاکستان کے دورے پر آئے افغان طالبان کے وفد نے اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقات کی ہے۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق ملاقات میں افغانستان کی سیاسی صورتحال اور بین الافغان مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوا۔ امریکہ اور چین کا کشیدگی کے باوجود اقتصادی معاہدے پر پیش رفت پر اتفاق۔ امریکہ اور چین نے کئی شعبوں میں جاری کشیدگی کے باوجود اس سال جنوری میں طے پائے جانے والے باہمی اقتصادی اور تجارتی معاہدے پر عمل درآمد کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام نے منگل کو فون پر تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں بات چیت کی۔ اس معاہدے کے تحت چین 2 برسوں کے دوران امریکہ سے $200 بلین کا سامان خریدے گا، جن میں کاریں، مشینری، تیل اور زرعی پیداوار شامل ہے۔ لیکن کورونا وائرس کے بحران کے سبب چین میں امریکی اشیاء کی طلب میں کمی ہوئی ہے، جس سے معاہدے پر عمل درآمد متاثر ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے چین پر دباؤ میں اضافہ کر دیا ہے، جس میں اس معاہدے پر عمل درآمد کے متعلق سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے چین پر کورونا وائرس پھیلانے کے الزام اور ہانگ کانگ اور سنکیانگ سے متعلق چین کی پالیسیوں پر تنقید سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ سلامتی کونسل میں ایران پر پابندیوں سے متعلق امریکی مطالبہ مسترد۔ امریکہ کی کوشش تھی کہ اقوام متحدہ نے ایران پر ماضی میں جو پابندیاں عائد کی تھیں انہیں دوبارہ بحال کر دیا جائے گا، تاہم سیکیورٹی کونسل کے بیشتر ارکان نے امریکی موقف کو مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے امریکہ کی جانب سے ایران پر تمام بین الاقوامی پابندیوں کو دوبارہ عائد کرنے کی متنازع کوششوں کو مسترد کر دیا ہے، اور اس طرح اس مسئلے پر واشنگٹن اور بین الاقوامی ادارے کی دیگر اراکین کے درمیان پائے جانے والے اختلافات بھی اجاگر ہو گئے ہیں۔ سلامتی کونسل کی صدارت اس وقت انڈونیشیا کے پاس ہے، جس کا کہنا تھا کہ اس مسئلے پر کونسل کے ارکان کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں اور امریکی موقف کو تائید نہیں حاصل ہے، اس لیے امریکی مطالبے پر کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر سن 2015 کے جوہری معاہدے پر عمل نہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے 20 اگست کو یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایران پر اس حوالے سے جو پابندیاں ماضی میں عائد کی گئی تھیں انہیں پھر سے بحال کر دیا جائے، لیکن برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے امریکہ کے اتحادی ممالک جو 2015 کے جوہری معاہدے کا حصہ تھے، انہوں نے اس تجویز کو اسی وقت مسترد کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ کے 5 مستقل رکن اور جرمنی نے ایران کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا،
اس میں کہا گیا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے سے باز رہے گا اور اس کے بدلے میں اس پر عائد بین الاقوامی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن صدر ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد 2 برس قبل امریکہ نے یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ معاہدے سے الگ ہونے کے بعد بھی اس کا اصرار اس بات پر ہے کہ جو پابندیاں ایران پر پہلے عائد تھیں انہیں دوبارہ عائد کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں انڈونیشیا کے سفیر کا کہنا تھا کہ 15 رکنی سلامتی کونسل میں 13 ارکان نے اس کی مخالفت کی اور ڈومینیکن ریپبلک کے علاوہ کسی نے بھی اس امریکی مطالبے کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام ارکان سے رابطے کے باوجود جو مکتوبات موصول ہوئے ہیں ان سے مجھ پر پوری طرح واضح ہو گیا ہے کہ صرف ایک ملک ہے جس کا اس پر ایک خاص موقف ہے، باقی دیگر ارکان کی بڑی تعداد اس کی مخالف ہے۔ لیکن امریکہ نے اپنے موقف کی مخالفت پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دہشت گردوں کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ امریکی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کے ارکان حوصلہ اور اخلاقی شفافیت کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ دوسری جانب فرانس کی نائب سفیر کا کہنا تھا کہ چونکہ سلامتی کونسل کے 13 ارکان نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ امریکہ جب اس معاہدے کا حصہ ہی نہیں رہا تو پھر ماضی کی پابندیوں سے متعلق اس کا مطالبہ بے اثر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں جرمنی، برطانیہ اور فرانس جیسے یورپی ممالک کا موقف یہ ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق بات چیت ہی واحد راستہ ہے اور جوہری معاہدے میں مذاکرات سے متعلق ایک میکانزم پہلے ہی سے موجود ہے جس کے تحت 1 ستمبر سے ویانا میں بات بھی ہونی ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کی سفیر نے سلامتی کونسل کے اس فیصلے کو سراہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو توقع ہے کہ امریکہ کو حقیقت کا ادراک ہوا ہوگا اور وہ اب کوئی غیر قانونی راستہ اختیار کرنے سے باز رہے گا جس سے اقوام متحدہ کے مقاصد کے مطابق بامعنی نتائج نہ نکلتے ہوں۔ اس مسئلے پر امریکہ کی مخالفت کرنے والے 13 ممالک میں امریکہ کے برطانیہ، فرانس، جرمنی اور بیلجیم جیسے روایتی اتحادی ممالک اور چین، روس، ویتنام، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا سمیت کئی دوسرے ممالک بھی شامل ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر اس امریکی پیش رفت کی توثیق ہو جاتی تو اقوام متحدہ کے سب سے طاقتور ادارے سلامتی کونسل کے وجود پر ہی سوالات اٹھنا شروع ہو سکتے تھے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔